عزیزان گرامی قدر، برادران اسلام اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دا میسج میڈیا چینل کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے کر مکی زندگی تک الحمدللہ تمام احوال دا میسج میڈیا چینل کے ذریعے سے آ چکے ہیں۔ اب آگے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر مدنی زندگی اور پھر وہاں ہونے والے واقعات کا تذکرہ آئے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سفر ہجرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور احادیث کے اندر اس کو مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے کیا اسباب رہے، کیا حالات رہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے آباء و اجداد نے جہاں پر زندگی گزاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملک، وہ شہر، وہ آبائی وطن کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ کیا اسباب رہے ہیں؟ کیا پس منظر تھا اس کا؟ تاریخ کے حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر ہجرت کو بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق کہلایا کرتے تھے، امین کہلایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ آپ کی امانت داری پر اور آپ کی دیانت داری پر، آپ کی صداقتوں پر، آپ کی وفا پر، آپ کی وفا شعاری پر اپنے تو اپنے بلکہ کفار مکہ بھی اعتبار کرتے تھے، آپ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے، آپ پر آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھوایا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے دلوں میں تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے اور آپ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، کیونکہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ نے دیکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی قافلہ آپ نے شروع کیا، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسباب کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا ہے۔
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، جب تک آپ نے یہ نہیں کیا اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا، آپ کی ذات کفار مکہ کی نظر میں معزز تھی، مقرب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ان کے نزدیک مقرب نہیں تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے نزدیک امانت دار اور وفا شعار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا تجارتی قافلہ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی سامان دے کر اور قافلہ بنا کر بھیجا، اور آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خادمہ کو روانہ کیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، طریقہ کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، اسوہ کیسا ہے، یہ چیزوں پر غور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے اس تجارتی قافلے سے اور آ کر ساری باتیں اس خادمہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے، اس کردار سے، اس معاملے سے، تجارت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی خوش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ بہرحال نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی ایسے ہی گزرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے نبوت کے کام کو پہنچاتے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، بتوں سے پیچھا چھڑا رہے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اعلان کریں، اب اعلان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار مکہ کو جمع کیا، جس کے اندر آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ کفار مکہ نے کہا کہ ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم میری اتباع کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور بلایا، تو ابو لہب نے جو ان کا چچا تھا اس نے کہا کیا یہی بات کہنے کے لائے ہو؟ کیا اسی بات کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا حکم سنانے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے میں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے۔
ابو لہب نے کہا کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوتیں دے رہے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے اور چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جب اعلان کھلم کھلا اسلام اور دین کا اعلان کرنے کی باری آئی اور وہ موقع آیا تو سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے۔ وہ ستم، وہ مظالم جو آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنی تکلیف اس راہ کے اندر، اس خدا کی راہ کے اندر مجھے دی گئی ہے، دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جاتے، نماز ادا کرتے، وہاں کفار مکہ آپ کو آ کر ستاتے، راستے میں جاتے تکلیف دیدہ چیزیں ڈال دیتے، کوئی آپ پر کچرا ڈالتا، کوئی آپ پر جو ہے کچرا پھینکتا، کوئی تو آپ کے راستے کے اندر جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ڈال دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کرتے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات کا معاملہ تھا، اور آپ کے پیارے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ تو ظالمانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ کفار مکہ نے ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہے، ان کو جو ہے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان پر بڑے بڑے پتھروں کو رکھا ہے۔ میں اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، میں سرسر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نے نبوت کا اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب تک آپ کو کفار مکہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئے۔ کل تک جو چاہنے والے تھے آج جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کو ہر موڑ پر، ہر طریقے پر اور ہر راستے پر آپ کو تکلیفیں دی گئی، اور اسلام ان تکلیفوں کے باوجود بھی بڑھتا جا رہا ہے، ان تکلیفوں کے بعد بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تکلیفوں کو مسلمان سہ رہے ہیں، کیوں؟ صرف اسلام کے خاطر، نبی کی محبت کے خاطر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے، اللہ کے لیے یہ تکلیفیں سہ رہے ہیں۔ جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھنے لگی، کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، اگر بولنا جائے اور کہا جائے تو پھر وقت بھی بس نہیں ہوگا۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اور بے انتہا ظالمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پیارے صحابہ کے ساتھ سلوک کیے گئے، آپ کو بہت ستایا گیا اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیفیں دی گئی، دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی، اور کسی کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ، وہ پیارے صحابہ ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ نبوت کے 5 سال گزر گئے، تکلیفیں کم نہیں ہو رہی ہیں، اذیتیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو شیبہ ابی طالب کا واقعہ معلوم ہے کہ 3 سال تک صحابہ اکرام نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں 3 سال سے زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا، ہمارا کھانا وہ پتے ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں آگے بڑھ کر رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ پتے کھا کر ہم ایسی قضاء حاجت کرتے تھے جیسے بکریاں کرتی تھی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی نبی کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے۔ جب مکہ کے اندر سانس لینا دشوار ہو گیا، قدم قدم پر تکلیفیں ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ تکلیفیں کم نہیں ہو رہی ہیں، مسلمان اسلام کے لیے اور نبی کی محبت کے لیے، ایمان کے لیے تکلیفیں سہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا پہلا قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم رکے رہو، میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ کا حکم آئے اور میں بھی یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ تو نبوت کے 5ویں سال سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو تم ہجرت کر جاؤ، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ بڑا نرم دل انسان ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا، وہ تمہیں اپنے ملک میں رکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ قافلہ چلا گیا۔ جب کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی، کفار مکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے میں سے کچھ نمائندوں کو منتخب کیا اور منتخب کر کے حبشہ کی طرف بھیجا، اور اس بادشاہ کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کر یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ تحائف اور ہدیے لے کر وہاں پر پہنچے، یہ ہدیے اور تحائف لے کر وہاں پر پہنچے تاکہ وہ خوش ہو کر ان کو یہاں مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں اپنا ملک چھوڑا، اپنے آبائی اور مذہب کو کیوں چھوڑا؟ آپ کو وہ تقریر معلوم ہوگی، تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر جو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کی تھی۔ جب وہ تقریر ہو گئی، آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بہترین تقریر کی تھی۔ کہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس نے زندگی کے رہن سہن کو بتلایا، آخرت کو بتلایا، دنیا کی فنائیت کو بتلایا، آخرت کے بقا کو بتلایا۔ انہوں نے بتلایا کہ دنیا میں رہ کر حق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی تقریر کی تھی۔ جب یہ تقریر اس بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا، جب بادشاہ نے تقریر سنی تو اس کا دل اور نرم ہو گیا۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور ہی عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ اور ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں تلاوت فرمائیں، تو اس نے جب وہ قرآن مجید کی آیتیں سن کر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ایک ہی دین کے پرتو ہیں، وہ وہاں سے نامراد اور ناکامیاب ہو کر لوٹے۔ تو یہ پہلا قافلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو گیا تھا وہ حبشہ کی طرف گیا تھا۔ یہ کب گیا، یہ کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ حالانکہ حضرت حمزہ بھی ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لا چکے تھے، اور یہ ایمان لانا کفار مکہ کے اندر اور کھلبلی مچا دیا اور ان کا ظلم کو بڑھا دیا، کیونکہ یہ کافر ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، یہ بلند اور طاقتور تھے، وہ ان مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے جو کمزور تھے، جو ناتواں تھے، جو مجبور تھے۔
ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے اور ظلم کو بے انتہا کرتے جا رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ یہ پہلے ہجرت تھی سن 5 کے اندر، نبوت کے 5ویں سال۔ جب وہاں رہ کر رہنے لگے تو پھر کچھ دنوں کے بعد ایک افواہ اڑی، ایک افواہ اڑائی گئی کہ مکہ کے حالات سدھر گئے ہیں، مکہ میں مسلمانوں کو سکون اور چین مل رہا ہے، تو پھر یہ مسلمان حبشہ سے مکہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ تو اور ظلم بڑھا دیا کفار مکہ نے، ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دوسری ہجرت تھی، جس میں 83 مرد تھے اور 20 عورتیں تھیں۔ 83 مرد تھے اور 20 عورتیں تھیں۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور کفار مکہ مظالم پہ مظالم اور ظلم پہ ظلم ڈھائے جاتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے تھے۔ ایک دن یہ دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ یہ اسلام تو تھمتا نہیں ہے، یہ اسلام تو رکتا نہیں ہے، یہ اور پھیلتا جا رہا ہے، اور پھیلتا جا رہا ہے، جتنا ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے، یہ اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا، پلاننگ کی، جس کو صحیح بخاری نے اپنے کتاب کے اندر، بخاری کے اندر انہوں نے تفصیل سے روایت کیا ہے، انہوں نے تفصیل سے روایت کیا ہے کہ دارالندوہ جو ان کا میٹنگ ہال تھا، تمام کفار مکہ کے رئیس جمع ہوئے، رؤسا جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے کہ اس اسلام کو روکا تو روکا کیسے جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو روکا جائے تو کیسا روکا جائے، اس کو بینڈ کیا جائے تو کیسا کیا جائے، اس کی روک تھام کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، آخر میں مشورہ یہ طے پایا، آخر میں مشورہ یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لعیاذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے جو ترتیب اور جو پلاننگ انہوں نے کی تھی، جو ترتیب اور پلاننگ انہوں نے کی تھی، وہ پلاننگ آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہر قبیلے سے ایک آدمی کو انتخاب کیا، نوجوان آدمی کا انتخاب کیا، نوجوان آدمی کا انتخاب کیا۔ اور بات یہ طے ہوئی کہ اگر ایک قبیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کر دے گا تو بنو ہاشم اس سے قصاص کا بدلہ لیں گے۔ اگر سارے قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان تیار ہو جائے اور سب بیک وقت مل کر ٹوٹ پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ باللہ، تو بنو ہاشم بنو قریش پھر سب قبیلوں سے قصاص نہیں لے سکتے۔ اب یہ پلاننگ چل رہی تھی، یہ خفیہ منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب کفار مکہ یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ آپ کو جان سے مار دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، اللہ اچھا منصوبہ بندی کرنے والا ہے، اچھی چال چلنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہجرت کا حکم دیتا ہے، اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہجرت کا حکم، اس کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے کر رہے ہیں جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا،
اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا آباء و اجداد مقام چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کلمہ بلند کیا، اعلیٰ کلمت اللہ کیا، تو سارے مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ بہت ساری تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ کیا طائف کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ شیب ابی طالب کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ کچرا پھینکنے والی عورت کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اور سلام منقطع کرنے کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ساری چیزوں سے آپ باخبر ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ پس منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا گھرانہ چھوڑنا پڑا، اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد کا مقام چھوڑنا پڑا، اپنا پیارا گھر چھوڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے وہ تاریخی کتابوں کے اندر آج بھی درج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ان کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں سہی ہیں۔ یہ اسباب جب رونما ہوئے، یہ اسباب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی، آپ اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر کچھ ضروری بات کرنی ہے، یہاں سے سب کو ہٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، یہاں تو سب اپنے ہیں، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کا حکم سنایا کہ ابوبکر اب ہمیں چلنے کا حکم ہوا ہے، اب ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے، اب ہم یہاں سے رخت سفر باندھیں گے۔ تو یہ اسباب کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں مکہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور میں یہاں سے رخت سفر باندھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 2 اونٹنیاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک لے لیں، ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا، آپ ایک پر سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیۃً قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور قیمتاً اس کو خریدا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جانب نکلے ہیں۔ سفر ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا ہے، جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ یثرب شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہلایا۔ تو آپ اسباب اٹھا کر دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت جس وقت ہجرت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور آج ہی رات نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں جو کفار مکہ نے رکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، تم اسے رکھ لو اور آج رات میرے بستر پر سو جانا، آج رات میرے بستر پر سو جانا، اور کل صبح ہو کر یہ
یہ امانتیں تم ان تک پہنچا دینا اور پھر تم بھی سفر ہجرت کرنا، تم بھی سفر ہجرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات میں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرمانے لگے۔ کفار مکہ کہ وہ تمام نوجوان ہر قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا احاطہ، آپ کے گھر کے احاطہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو علیہ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پہر جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتی اچھالی، میٹی اچھالی، جس سے دھندلا سا منظر آ گیا کفار مکہ کی آنکھوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن غار ثور میں گزارے ہیں، 3 دن غار ثور کے اندر گزارے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ مدینہ کے لوگ بہت خوش تھے، بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو پھر مدینہ کے اندر جو صدائیں گونج اٹھیں، جو ترانے پڑے گئے، اس کو تاریخ نے رقم کیا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا کہ آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب مدینہ کے نصیب کے لوگ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے وہ اسلام لا چکے تھے، تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جانے سے پہلے پہنچ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب اطلاع ہوئی تو مدینہ کے گھر گھر کے اندر خوشیاں پھیل گئی، اور مدینہ کے اندر ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا اور ہر عورت خوش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ تو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، طلع البدر علینا کا وہ نغمہ آج بھی جب سنا جاتا ہے تو آج بھی دل خوش ہو جاتا ہے، روح کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے۔ ما دعا للہ داعی، مانگو اس اللہ سے جس سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مدینہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ وہ باقی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی زندگی کی وہ اور آئیں گی، لیکن مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت، جو ہجرت کا سفر کیا ہے، وہ اتنی تکالیف کے بعد، اتنے اسباب کو جھیلنے کے بعد، اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راستے میں اس راستے کے اندر جتنی تکلیفیں میں اٹھایا ہوں شاید کہ اور کے نبی اٹھایا ہے، شاید کہ کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہوں جتنی مجھے اس راستے کے اندر دی گئی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں مکہ سے ہجرت کرنے کے، یہ اسباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ کا پیچھا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لانے والے کے لیے انعام رکھا گیا کہ جو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت سو نے کوشش کی تھی لیکن کوئی کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اور اطمینان سے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ پھر وہاں کے حالات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو کی ہے یہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے، اور اسلام کے اندر بھی ہجرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔
اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ثواب، وہ جزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر لکھی تھی، آج فتح مکہ کے بعد وہ جزا اور ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ سفر ہجرت کا مختصراً واقعہ جو آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے اسباب پہ میں آپ کو روشنی ڈال رہا تھا کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ وہ اسباب یہی ہیں کہ کفار مکہ کا ظلم و ستم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار اور انتہا سے زیادہ ظلم و سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے بیانستہ صحابہ کے ساتھ کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا آبائی مقام چھوڑنا پڑا، آپ کا وہ محلہ چھوڑنا پڑا، اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر 50 سالہ زندگی گزاری۔ وہ مقام آپ کو چھوڑنا پڑا کفار مکہ کے مظالم کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ کوئی انتہا نہیں رہی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی تکلیف دی ہے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن ہجرت کا حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے نکاح میں تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی بیوی تھیں جو ہر مقام پر، ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا کرتی تھی۔ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے سب سے پہلے اسلام میں آنے والی عورت امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ ایسی جو ہے رفیق حیات جب چل بسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں رہا کرتے تھے، تنہا رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نکاح کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس سے نکاح کروں؟ کہا کہ بیوہ بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں، حضرت سودہ بنت زمعہ بھی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ کی طرف میرے نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کا نکاح کا پیغام ایک دوسری جگہ چل رہا ہے، حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے اجازت لے لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم کی اہلیہ نے کہا کہ ہم اس لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتے، اگر اس لڑکی سے ہمارے بچے کا نکاح ہو جائے گا العیاذ باللہ یہ ہمارے بچے کو بے دین کر دے گی، اپنے دین سے ہٹا دے گی، کیونکہ یہ بتوں کے ماننے والے تھے اور یہ ایک اللہ کے ماننے والے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 10 نبوی کے اندر ہوا ہے، نبوت کے 10ویں سال میں ہوا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے سفر ہجرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کے سفر کا حکم ملا ہے، اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راہ کے اندر آنے والے بہت سے واقعات ہیں۔ مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔